بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یتیم بچی تھی، چچا نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی کر دی۔ میرا شوہر شادی کے ہفتے بعد ہی پردیس چلا گیا۔ اس کے جانے کے اگلے دن بعد ہی دیور ایک خط لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی نے جاتے جاتے آپ کو طلاق دے دی۔ وہ خط پڑھ کر تو واقعی ہی میری قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں بہت روئی دھوئی، مگر ساس نے زبردستی مجھے گھر سے نکال دیا اور پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں سڑک پر بیٹی بھیک مانگ رہی تھی کہ جب ہی میرا شوہر میرے پاس آیا اور اس نے ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ کس قدر غنیمت ہوتا ہے۔ میرے والد کا انتقال تو بہت سال پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن میری والدہ میرے ساتھ تھی اور ان کا ہونا بھی میرے لیے بہت اہم تھا۔ لیکن اس بات کا احساس مجھے اس وقت تک نہ ہو سکا جب تک وہ میرے ساتھ تھی۔ میں ہر وقت انہیں یہی کہتی کہ آپ نے مجھے زندگی میں کیا دیا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد سے ہم نے بہت مشکل حالات دیکھے تھے، مگر گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ اماں جیسی تیسی سلائی کر کے میرے خرچے پورے کرتی تھی اور میں اماں کو برا بھلا کہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اماں مجھے جان بوجھ کر آسائشوں اور خواہشات کے لیے ترساتی ہے۔ میں اماں سے ہر وقت یہی کہتی کہ آپ نے ابا کے جانے کے بعد میری زندگی کو مشکل بنا دیا۔ آپ تو میرے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اور ماں بیچاری میری ان باتوں پر صبر کا گھونٹ بھر کر بیٹھ جاتی۔ میں اپنی اماں سے بہت اکڑی رہتی تھی، کبھی ان کی مدد کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ سلائی بھی کرتی اور گھر کے کام کاج بھی، اور میں سارا وقت کسی نہ کسی بات پر منہ بنائے ایک کونے میں شہزادیوں کی طرح بیٹھی رہتی۔ میں کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ میری ماں میرے لیے اپنی ضروریات اور اپنے آرام کی کتنی زیادہ قربانی دیتی ہے۔ میری نظر میں اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو وہ میری ذات اور میری خواہشات کی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ان کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اماں نے میرے لیے کچھ جمع جوڑ کر کے رکھا تھا کہ میری شادی کے وقت کام آئے گا۔ اماں نے اپنی بیماری کے لیے جب وہ پیسہ نکالا تو میں نے منہ بنا لیا اور اماں سے کہا کہ ذرا سی بیماری کے لیے آپ جوڑے ہوئے پیسے خرچ کر دے گی تو پھر میری شادی کے وقت رونا ڈالے گی کہ اب تمہیں دینے کے کچھ نہیں ہے۔ اتنے سالوں سے آپ مجھے یہ کہہ کر ترسا رہی تھی کہ تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں اور اب یہ بھی خرچ کر کے بیٹھ جائے گی۔ میرا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا میں کہتی ہی چلی گئی۔ میری بات سن کر اماں نے وہ پیسے واپس رکھ دیے، البتہ ان کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں تھے، اور پھر وہ اپنی بیماری کو ایسے ہی جھیلنے لگی۔ کچھ دن بعد اماں بستر سے لگی تو مجھے ہوش آیا کہ اماں کی حالت واقعی ہی بگڑ چکی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور دوران بخار میں نے پھنگنے کے بعد اماں نے خاموشی سے مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ کتنی ہی دیر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ زندگی محض کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری اماں تو میرے لیے سایہ دار درخت تھی، جس نے باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی مجھے کسی دھوپ کا احساس نہیں ہونے دیا، اور میری خواہشات پوری نہ کر پاتی تھی، لیکن اس نے میری کسی ضرورت کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ اماں کے انتقال پر سارے محلے والے آئے، تدفین کا انتظام کیا اور افسوس کر کے چلے گئے۔ سب نے جیسے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن سب کے جانے کے بعد میری جان نکل گئی تھی۔ میں اکیلے گھر پر کسی طرح رہ سکتی تھی۔ یہی پریشانی اتنی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب میرے چچا آئے تو محلے کے کچھ بزرگوں نے ان سے کہا کہ یہ کرائے کا مکان ہے، بچی کو تو کوئی ہنر وغیرہ بھی نہیں آ رہا، یہ طرح کس طرح رہے گی؟
آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ محلے والوں نے میری حالت دیکھ کر چچا پر دباؤ ڈالا تو مجبوری میں وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے، جبکہ ابا کے مرنے کے بعد چچا نے کبھی پلٹ کر بھی ہمیں نہیں پوچھا تھا، اور اب بھی وہ دنیا کو دکھاوے کو صرف اپنی اماں کی میت میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن سارے محلے داروں نے مل کر کسی بوجھ کی طرح مجھے اس کے سر پر لاد دیا تھا۔ خود میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے کسی کا سہارا مل جائے۔ میرے پاس تو نہ کھانے پینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، نہ کچھ کمانا آتا تھا، اس لیے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھا کر میں نے کرائے کا گھر چھوڑا اور چچا کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی، جہاں سے دکھوں کے ایک نئی داستان شروع ہوئی۔ مجھے گھر کا کام کاج نہیں آتا تھا اور چچی مجھے مفت کی ملازمہ سمجھ بیٹھی تھی۔ سارا دن کوئی نہ کوئی کام کہتی رہتی، مجھے آرام کا ایک لمحہ نہ ملتا، اور پھر جب میں روٹی لے کر بیٹھتی تو وہ مجھ کو تانے مارتی کہ میں ان پر بوجھ بن رہی ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوتا کہ میری ماں نے کس طرح مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا تھا۔ کبھی یہ نہیں جتایا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے یا پھر وہ بہت مشکل سے کماتی، بلکہ میں تو جب بھی ناراض ہوتی اماں میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے نوالا ڈالتی۔ کبھی اماں نے مجھے یہ احساس نہیں کرایا کہ ہمارے ساتھ ابا کا سہارا نہیں ہے۔ روکی سوکی صحیح لیکن عزت سے ہم گزار رہے تھے، اور اب ہم سب کچھ چاڑ کر بالکل مختصر سی سامان یہاں لائی تھی، اور ساتھ وہ پیسے تھے جو میں نے اماں کے علاج پر نہیں لگنے دیے تھے۔ باقی جو بھی فرنیچر تھا اسے بیچ کر چچا نے پیسے اپنے جیب میں ڈال لیے تھے۔ مجھے اس گھر آئے ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک روز چچی نے مجھے ڈنڈے سے خوب مارا، کیونکہ مجھ سے کانچ کا ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ میرا سارا جسم نیلا ہو گیا تھا، اور پھر اس وقت رات میں ان پیسوں کو مٹھی میں دبا کر خوب روئی جن سے میں نے اماں کا علاج نہ ہونے دیا تھا۔ کاش کہ میں اماں کا علاج نہ دیتی تو آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی، اور میں یوں دنیا والوں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہوتی۔ اب یہ چند پیسے میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ میں نے ان پیسوں کو واپس ایسے بھی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا۔ بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی چل پڑی تھی۔ سارا دن میں چچی کی نوکری کی کڑوی کسیلی باتوں اور ان کے مار پیٹ کو برداشت کرتے ہوئے نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی، لیکن پھر چچا کے بیٹے کی نظر مجھ پر خراب ہونے لگی تو میرے لیے گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے بہانے سے وہ میرے قریب آ جاتا اور میری جان نکلنے لگتی۔ ایک دن آدھی رات کو وہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش کرنے لگا کہ میری روح پناہ ہو گئی۔ میں نے کمرے کی کنڈی کو پوری طرح اوپر چڑھا دیا، اور پھر جیسے تیسے صبح ہوئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے چچا چچی سے شکایت کی تو چچی نے مجھ پر گندے الزامات لگائے شروع کر دی۔ کہنے لگے میرے سیدھے سادے بیٹے کو اپنے حسن سے ورغلاتی ہے، اور پھر اس پر الزام بھی لگاتی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تو میری بہو بننے کی خواب دیکھ رہی ہیں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ چچی نے دو ٹوک لفظوں میں چچا کو کہہ دیا، جلدی اس کا کوئی بندوبست کرو، میں اس کو مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ چچا تو خود مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ جانے کس طرح جلد بازی میں میرا رشتہ تلاش کیا اور کڑے کڑے مجھے رخصت بھی کر دیا۔ نہیں میں نے لڑکے کو دیکھا تھا، اور نہیں میں نے اس بارے میں کچھ جانتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، اور چچا کو یہ رشتہ کیسے ملا۔ میں دل میں ہزاروں وسوسے اور اپنے سامان میں وہ پیسے لے کر اپنے سسرال پہنچ گئی جو اماں نے میرے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ میں نے چچا کو پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں ان پیسوں کو خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے پاس میری ماں کی آخری نشانی کے طور پر تھے، اور پھر ان پیسوں کو دیکھ کر مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا تھا، اس لیے میں نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ مجھے رخصت کروا کر میرے ساس اپنے گھر لے گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا بہت سیدھا سادہ ہے، پردیس سے کچھ دنوں کی چھٹی پر آیا ہے، تو میں نے تم سے اس کی شادی کروا دی ہے تاکہ وہ پردیس میں اپنی مرضی سے کسی سے شادی نہ کر لے۔ اب تمہارا کام ہے کہ شوہر کی خوب خدمت کرنا۔ میں بس خاموشی سے سر جھکائے ساس کی باتیں سن رہی تھی، اور یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔
کہ میری شادی ایک پردیسی سے ہوئی ہے جو ایک ہفتے بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر بھی اسرا ہو جاؤں گی، سسرال والوں کے رحم و کرم پر پڑ جاؤں گی، لیکن پھر مجھے اس بات کی تسلی بھی تھی کہ اب مجھے ایک مستقل ٹھکانہ مل گیا ہے۔ شادی کی رات میرا شوہر رضوان کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ وہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان تھا، سلجھا ہوا تھا، بہت طریقے اور تمیز سے بات کر رہا تھا۔ مجھ سے میرے بارے میں اس نے بہت کچھ پوچھا تھا اور میں نے دھیرے دھیرے ہر بات سچ سچ اپنی شوہر کو بتا دی تھی۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ اب فکر نہ کر، تم میری بیوی ہو، میں تمہارے بہت خیال رکھوں گا۔ اور پھر اس نے میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروعات کی تھی۔ رضوان کا ساتھ پا کر میں بہت خوش تھی، لیکن وہ دن بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں بھی میری وہی حیثیت ہے جو چچا کے گھر میں تھی۔ میری ساس مجھ سے اتنے کام کروانے لگی تھی کہ میں تک شکر چھوڑ ہو جاتی، اور پھر جب رضوان میرے پاس آتے تو مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں ان کے ساتھ کچھ محبت کے لمحات گزار پاتی۔ رضوان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے میرے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اور پھر ایسے ہی ہفتہ گزر گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر پردیس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ساری رات روتی رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب آنے والی زندگی کتنی مشکل ہوگی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی پوری طرح جہنم بن جائے گی۔ اگلی ہی صبح میرے کمرے کا دروازہ بجا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر بلایا تو میں جلدی سے پوری طرح دوپٹہ لپیٹ کر باہر چلی گئی۔ میرے دیور نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، بھائی نے ایئرپورٹ پر ایک کاغذ دیا تھا کہ میں آپ کو دے دوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، میں کیا ہے؟ تو جو بات اس نے کہی وہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کہنے لگا، بھائی نے آپ کو طلاق دے دی، وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اماں کے مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گئے، لیکن جاتے جاتے وہ اس رشتے کو ختم کر کے چلے گئے۔ اپنے دیور کی بات سن کر مجھے بالکل بھی یقین نہ آیا۔ رضوان نے پورے ایک ہفتے میں کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں آئی ہوں، یا پھر وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں پردیس میں شادی کر چکا تھا۔ یہ شادی میں نے اماں کی خوشی کے لیے کی ہے، لیکن اب میرا پلٹ کر واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی لیے جاتے جاتے تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ خط پڑھنے کے بعد میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری ساس میرے سر پر کھڑی تھی، غصے سے کہنے لگی، چلو اب اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب تو میں چچا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کی نیت کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، اور پھر اپنی چچی کی پہ علم تھا۔ میری ساس کہنے لگی، جہاں جاتا ہے جاؤ، لیکن اب تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے میری عزت پہلے ہی خاک میں ملا دی تھی، اب میں طلاق یافتہ بہو کو اپنے گھر میں تو نہیں بٹھا سکتی۔ اور پھر میرے ساس نے میرے ہی وہی مختصر سامان اٹھا کر مجھے گھر سے باہر پھینک دیا۔ میں روتے دھوتے یہاں وہاں بھٹکنے لگی، کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں ایسے ہی فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی، وہاں کچھ عورتیں بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے ہمدردی کی تو پتہ نہیں کیوں، لیکن روتے ہوئے میں نے ان سے اپنی حالت بیان کر دی۔ میری بات سن کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی بن جاؤ، چل میرے ساتھ، میں اپنی جھونپڑی میں تجھے رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑا خوف آیا۔ وہ ایک مانگنے والی عورت تھی جیسے میں جانتی بھی نہیں تھی، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت اپنانیت تھی، جیسے وہ میری دکھ کو سمجھتی ہو۔ پھر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اب اس گھر کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے مجھے اپنی جھونپڑی میں جگہ دی اور میں خاموش سے وہی دن گزارنے لگی۔ کچھ دنوں بعد وہ عورت بیمار پڑ گئی۔ وہ بوڑھی تھی، ایسی تھی، اس نے مانگنا چھوڑا تو جھونپڑی کے حالات خراب ہونے لگے، اور پھر میں نے خاموشی سے
اس کی جگہ سنبھال لی اور میں اپنی ماں کی شہزادی سے مانگنے والی بہکارن بن گئی۔ رہ کر مجھے اپنے ماں باپ کا خیال ستاتا تھا اور اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ ماں باپ کا ہونا کس قدر بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ نہ ہو تو انسان عرش سے فرش پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں روز صبح بہکاریوں جیسا حلیہ بنا کر سڑک پر جا بیٹھ جاتی اور بس خاموشی سے بیٹھتی رہتی۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی نہ سوال کرتی۔ لوگ خود ہی میرے سامنے پہلے کپڑے پر پیسے ڈال کر چلے جاتے۔ حیرت کی بات تھی کہ مجھے دوسرے مانگنے والیوں کے مقابلے میں زیادہ بھیک ملا کرتی تھی۔ شاید میرے جھکی ہوئی نظریں یا میرے چہرے کی باری ہوئی حالت لوگوں کو مجھ پر ترس کھانے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے اور پھر ایک سال گزر گیا۔ وہ بوڑھی عورت اس جھونپڑی میں ہی دم توڑ گئی اور جاتے جاتے جو کچھ تھوڑا بہت سامان اس کے پاس تھا وہ مجھے سونپ گئی۔ میرے پاس تو بس وہی پیسے تھے جو میری اماں کی نشانی تھی۔ باقی جو بھیک سے مجھے ملتے وہ سب اس بوڑھی عورت کی دواؤں میں لگ جاتے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئی ہوں، کیونکہ اس نے نہ صرف میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا بلکہ واقعی وہ ایک ماں کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ دراصل اس کی اپنی بیٹی ایک گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی اور وہ خود بھی اپنی بیٹی کی جدائی میں نہ ڈال دی۔ اسے میں بیٹی کی صورت مل گئی اور وہ مجھے ماں کی صورت۔ ہم دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ بھی چل بسی اور میں دنیا کی راہ مقرم پر ہو گئی۔ البتہ مجھے جینے کا ڈنگ آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے رات کو لوٹ کر اپنی جھونپڑی میں آنا ہے اور صبح کو واپس اسٹاپ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ زندگی بس اسی بونور میں پھنسی ہوئی تھی کہ ایک روز ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی مجبوریوں کے داستان سناؤں یا ان سے بھیک مانگوں۔ میں اس طرح بیٹھی رہی، لیکن میرے کپڑے پر کسی نے کچھ نہ ڈالا، بلکہ کوئی گاڑی سے اتر کر میرے قریب چلا آیا۔ میں ایک دم ہی گھبرا گئی، کیونکہ اکثر لوگ ہم جیسی عورتوں کا فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ اس لیے ڈر کر میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص کھڑا تھا جو 2 سال پہلے مجھے بالکل ہی چھوڑ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تم تو اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی تھی نا، پھر بہکارن کیسے بن گئی؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے کہا، خدا کے واسطے مجھ پر تہمت نہ لگائے۔ میں تو آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی عزت تھی، کیسے کسی اور شخص کی جانب دیکھ سکتی تھی؟ میری زندگی میں تو کبھی کوئی نہیں تھا۔ آپ ہی مجھے طلاق دے کر چلے گئے اور آج میں بہکارن بنی بیٹھی ہوں اور آپ مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت کی تاثرات آ گئے۔ کہنے لگا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ پھر میں نے اپنے پاس رکھے پٹے پرانے بستے میں سے وہ خط نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لہرایا اور کہا کہ آج تک آپ کی بے وفائی کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہوں۔ میرے شوہر نے وہ میرے ہاتھ سے چھینا اور پھر اسے چڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہی جا رہے تھے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑا کیا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رضوان، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، مجھے تو یہی معلوم تھا کہ تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ اپنی مرضی سے فرار ہو گئی ہو۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ تم بے وفا ہو۔ اب میرے ساتھ چلو تاکہ اس سارے قصے کا خلاصہ ہو سکے۔ اور پھر میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی اماں اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا
میرے شوہر نے مجھے ان کے آگے کھڑا کیا اور کہنے لگا اب بتائیے اماں یہ کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ میرے ساس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی بیٹا تیرے پردیس جاتے ہی اس کا چکر چل گیا تھا، میں نے تجھے بتایا تو تھا کہ اس کا پہلے سے ہی کسی سے کوئی تعلق تھا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا دیور بھی طرح طرح کے الزامات لگانے لگا، کہنے لگا بھائی یہ تو میرے دوستوں پر بھی بری نظر رکھتی تھی، آپ کیا کیے اس کے تو پر نکلا، کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ سے باپ میں نے تو کچھ کار کیا، اللہ کا کاغذ پکڑایا اور اللہ کے واسطے مار کر اس گھر سے نکالا۔ تم لوگوں میرے ساتھ یہ فوراً مجھے اللہ تعالیٰ کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے غصے میں اپنی ماں کو روک دیا اور کہنے لگا اماں خدا کے واسطے اب بس کرو، وہ کتنا جھوٹ بولو گی، کتنا میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاؤ گی؟ میں نے تمہیں اپنی سگی ماں سے زیادہ پیار کیا، تمہارے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے پردیس کا کھڑا اور تم نے کیا میری بیوی کو ہی اس گھر سے نکال دیا، مجھ سے جھوٹ بو کہا، میرا گھر میری زندگی برباد کر دیا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے غصے میں اپنا سامان باندھ دیا اور پھر ساتھ اس گھر سے نکل پڑا۔ اس کی ماں اسے روکتی رہ گئی تھی، مجھے لے کر ایک دوسرے فلیٹ میں چلا گیا اور پھر اس نے مجھے اپنی زندگی کی وہ طلا حقیقت بتائی جیسے سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگا یہ میری ماں بچپن کی میں انتقال کر گئی تھی، میرے باپ نے دوسری شادی کی تو میں نے ستیلی ماں کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا، اس کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، اس کی مار کو سہتا رہا، اپنی ستیلی بہن بھائیوں کو سینے سے لگایا، پھر اس کے مستقبل کی خاطر میری ماں نے زبردستی مجھے پردیس کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلی بار جب میں پردیس سے واپس آیا تو اماں نے خود میری شادی کی بات کی، میں حیران ہوا کہ اماں کو میرے خوشی کی پرواہ کہاں سے ہو گئی، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید میری پردیس کی کمائی نے ان کا دل بدل دیا۔ پھر میری اماں نے جلد بازی میں تمہیں تلاش کیا اور تم سے شادی کروا دی۔ شادی کے وقت جب تم نے مجھے بتایا کہ تم پر کیا کچھ ظلم ٹوٹ چکے ہیں اور تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں، تو میں جان گیا تھا کہ تمہاری ماں تمہیں میرے پیٹ پیچھے ملازمہ کی طرح رکھے گی، لیکن میں اپنی ماں کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی ستیلی ماں سے بھی بہت محبت تھی، اس کا مجھ پر یہ احسان تھا کہ اس نے میرے مرتے ہوئے باپ کے بہت خدمت کی تھی، اس لیے میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ظلم ہے، لیکن میں رشتوں کے آگے خاموش رہا، اور پھر جب میں پردیس چلا گیا تو ہفتے بعد میری ماں نے بتایا کہ تم اسے کسی اشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی، مجھے تو لگا تھا کہ تم میری ماں کو نوکرانی بن کر رہو گی، لیکن میری ماں نے تو تمہارے حوالے سے ایسی بات بتائی کہ میرا واپس آنے کو دل ہی نہیں کیا، اور اب 2 سال بعد میں بہت مجبوری میں لوٹا ہوں، کیونکہ اماں تو بہن کی شادی کرنی تھی اور پیسوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں کسی کام کے لیے آدمی کی بھی ضرورت تھی۔ چھوٹا بھائی تو میرے پیسوں پر عیش کر کے ہڈ حرام بن چکا تھا، اس لیے میں بہن کی شادی کرانے واپس آیا تھا، اور قسمت نے مجھے تم سے ملوا دیا۔ اگر تم مجھے نہ ملتی اور مجھے یہ سب نہ بتاتی تو شاید ساری زندگی تمہیں بے وفا سمجھتا اور تمہارے غم میں گزار دیتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ نکاح کے رشتوں نے ہم دونوں کو اس طرح باندھا تھا کہ میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں فراموش نہیں کر سکا۔ رضوان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا کوئی ماں اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے رضوان کی بات سن کر اپنے ماں باپ کے اور بھی زیادہ قدر محسوس ہو گئی۔ میری ماں نے میرے سر پر دوسرے باپ کا سایہ نہیں پڑنا دیا۔ دوسری شادی کرنا غلط نہیں ہوتا، لیکن آج کے دور میں دوسری ماں یا دوسرا باپ کسی بچے کو اپنا نہیں پاتے۔ یہی رضوان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ رضوان نے مجھے سینے سے لگایا اور اپنی غلطی اور کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ اسے اس بات پر افسوس تھا کہ اپنی ماں بہن بھائیوں کی فطرت جانتے ہوئے بھی کیوں وہ مجھے ان کے حوالے کر گیا تھا۔ میں نے اور رضوان نے نئی زندگی شروع کر دی۔ رضوان دوبارہ پردیس نہیں گیا تھا، اس نے یہی نوکری کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا
اور ایک بیٹی سے بھی نوازا۔ آج میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں اور اس بات پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی ان کی قدر نہ کی، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب میں خود ہی 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے دل میں اپنے اولاد کے لیے کتنی محبت ہے، حالانکہ میں بھی اپنی ماں کی طرح انہیں ہر قسم کی آسائش نہیں دے سکتی، لیکن دعا مانگتی ہوں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے میری ماں میرے حق میں دعائیں مانگا کرتی تھی۔ شاید میری ماں کی ہی کوئی نیکی قبول ہوئی تھی جو مجھے رضوان جیسا ہمسفر ملا تھا، اور نہ شاید میں آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ میرے سب سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر انہیں بخشتے رہیں، کیونکہ ماں باپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ہر رشتہ جھوٹ جاتا ہے، لیکن ماں کی ممتا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کی بقا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، اپنا گلا کاٹنے سے بھی نہیں چوکتی۔ خدا را اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام، آپ کا بہت بہت شکریہ۔